الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ محترم حضرات، بزرگوں اور دوستوں، سیرت النبی سیریز کی آج کے قسط میں ہمیں جنگ خندق غزوۃ الاحزاب سے متعلق گفتگو کرنا ہے، جو کہ سن 5 ہجری میں پیش آئی تھی۔ اس جنگ کی تفصیلات انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے، گفتگو کریں گے کہ جنگ کا پس منظر کیا تھا، جنگ میں کیا حالات پیش آئے اور جنگ کے بعد کیا کارروائیاں کی گئیں۔ اس سے پہلے دھیان میں رکھیے، مدینہ منورہ کے اندر سے یہودیوں کے 2 قبیلوں کو باہر دھکیل دیا گیا تھا، ان کی بدعہدی کی وجہ سے، ان کی عہد شکنی کی وجہ سے۔ پہلے بنو قینقاع کو نکالا گیا تھا جو شام کی طرف چلے گئے تھے، دوسرے بنو نذیر تھے جو غزوہ احد کے بعد سن 4 ہجری میں ربیع الاول میں مدینے سے بھگا دیے گئے تھے، اور ان کی بڑی تعداد مدینے سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر خیبر کے مقام پر آباد ہو گئی تھی، اور ایک تھوڑی سی تعداد شام کی طرف بھی چلی گئی تھی۔ اب یہ لوگ جو خیبر میں آ کر آباد ہوئے تھے، ان کی طرف سے اسلام کی دشمنی بہت سختی کے ساتھ سامنے آ رہی تھی، کیونکہ یہ لوگ اپنے اندر جو نفرت رکھتے تھے اسلام کے لیے اور مدینے سے نکالے گئے تھے، تو ظاہر ہے وہ کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑنا چاہتے تھے جس میں اسلام کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو مدینہ منورہ کے اندر ایک قبیلہ بچا تھا جو یہودیوں کا تھا، وہ تھا بنو قریظہ کا قبیلہ۔ بنو قریظہ قبیلے کے سردار کعب ابن اسد قرظی تھے۔ اب غزوہ احزاب یا جنگ خندق کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے کہ جنگ احد کے بعد مکے والوں کے درمیان یہ بات ہوتی ہے کہ ہم نے ایک حد تک مسلمانوں سے بدلہ لیا ہے، اب آگے کیا کرنا ہے، کیسے ان کے اوپر دوبارہ حملہ کرنا ہے۔ اس سلسلے میں بہرحال چرچا ان کے درمیان چل رہا ہوتا ہے کہ ادھر سے یہودیوں میں سے جو خیبر میں جا کر آباد ہو گئے تھے، بنو نذیر کے لیڈرز اور ان کی قوم، جو یہودیوں کا ایک بڑا قبیلہ تھا، خیبر میں آباد تھا، ان کے سرداروں میں سے سلام ابن ابی الحقیق اور حیی ابن اخطب اور اس کے ساتھ 2-4 اور لوگ مل کر ایک ٹیم کی شکل میں مکے آتے ہیں۔ مکے آنے کے بعد وہاں کے لیڈرز سے ملاقات کرتے ہیں، مکے والوں کو ابھارتے ہیں کہ اب دوبارہ سے مدینے پر ایسا حملہ کرو کہ کام تمام کر دو، اب کی چھوڑنا نہیں۔ جنگ احد میں تو تم لوگ لڑ کے ان کو چھوڑ کر آ گئے تھے، اب مدینے پر چڑھائی کر کے مدینے کا صفایا کر دو۔ اس کے اوپر وہ مکے والوں کو تیار کرتے ہیں، آمادہ کرتے ہیں کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور ہم کسی نہ کسی طرح سے مدینے کے اندر جو ایک یہودیوں کا قبیلہ بچا ہوا ہے اس کو بھی تیار کر لیں گے کہ وہ مدینے کے اندر سے بغاوت کر دے گا اور باہر سے تمہارا حملہ ہو جائے گا، ساتھ ہی ہم جو قریب کے علاقے میں آباد ہیں ہم بھی تمہیں اپنی مدد فراہم کریں گے۔ اس کے ذریعے سے مدینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ خاتمہ کر دیا جائے گا۔ بہت تقریریں کر کے، شاعری سنا کے، لوگوں کو مل کے ملاقاتیں کر کے آمادہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ مکے کے لیڈرز تیار ہو جاتے ہیں کہ ہم ایک زبردست طاقت کے ساتھ مدینے پر چڑھائی کریں گے۔ اب اگلا ان کا مرحلہ ہوتا ہے غطفان کے لوگوں کو منانا۔ غطفان میں سے جو بڑے بڑے خاندان اور قبیلے ہوتے ہیں، غطفان ایک بہت بڑا علاقہ ہے جو مکے کے قریب میں، مکے اور مدینے کے درمیان کی جو بستیاں ہیں اور قبیلے ہیں وہ اس کے اندر آتے ہیں۔ خاص طور میں ان میں بنو فزارہ، بنو مرہ، بنو اشجع کے بڑے بڑے خاندان تھے اور ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ان کے پاس یہ ٹیم پہنچتی ہے یہودیوں کی، ان سے بات چیت کرتی ہے۔ وہ لوگ شروع میں تیار نہیں ہو رہے ہوتے، یہ لوگ بہت سمجھاتے ہیں اور ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم پورے 1 سال کا غلہ خیبر میں جو ہم لوگ بناتے ہیں، تیار کرتے ہیں، وہ پورا تم کو دے دیں گے۔ ان سے وعدہ کرتے ہیں
کہ ہم 1 سال کا غلہ تمہیں دیں گے، تم آؤ مکے والوں کے ساتھ لڑنے کے لیے اور اپنے ساتھ بڑی تعداد لے کر آؤ، اور اس جنگ کے ذریعے سے اب مدینے کا خاتمہ کرنا ہے۔ بہرحال وہ بھی کسی طرح تیار ہو جاتے ہیں اور ایک بڑا لشکر تیار ہو جاتا ہے۔ مکے سے 4000 لوگ قریش کے نکلتے ہیں، غطفان کے الگ الگ خاندانوں اور قبیلوں سے 6000 کی تعداد جمع ہو جاتی ہے۔ تو یہ پورا الائنس جو یوں سمجھیے کہ جزیرۃ العرب کا اب تک کا سب سے بڑا الائنس ہوتا ہے، 10,000 کی تعداد کا، وہ مدینے پر حملے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ ان سب کا جو کمانڈر ان چیف ہوتا ہے، جو لیڈر آف آرمی ہوتا ہے، وہ ابو سفیان ابن حرب بنتا ہے، جو قریش کا ہے۔ وہ پوری آرمی کا لیڈر ہوتا ہے، باقی ہر قبیلے کی الگ الگ ٹولیاں ہوتی ہیں اور اس کے ذمہ داران ہوتے ہیں۔ یہ لشکر ادھر سے موو کرتا ہے، ادھر مدینہ منورہ میں مشورہ شروع ہوتا ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ مدینہ کی حفاظت کرنا ہے، اپنی مملکت کو بچانا ہے، مسلمانوں اور عورتوں بچوں کا تحفظ کرنا ہے، اور اس بڑے حملے سے مدینہ کی حفاظت کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ مشورہ ہوتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ کو کیسے محفوظ کیا جائے کہ اتنا بڑا لشکر مدینہ میں اچانک گھس کر حملہ نہ کر سکے۔ تو جب جائزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے جغرافیہ کا لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ 2 طرف تو حرہ ہیں، سنگلاخ پتھرات ہیں، جس کو عبور کرنا اور ان پہ چڑھ کر آنا کسی بڑی فوج کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ ایسے نوکیلے پتھروں والا علاقہ ہے مدینہ منورہ کے مشرق اور مغرب میں، ایسٹ اور ویسٹ میں، جس کو حرۃ الوبرہ اور حرۃ واقم کہا جاتا ہے۔ یہ 2 سنگلاخ پتھریلے علاقے ہیں، ان سے کوئی فوج حملہ آور تو نہیں ہو سکتی۔ باقی مدینہ منورہ کے جو جنوب کا ساؤتھ کا علاقہ ہے، وہ گھنے باغات کا علاقہ ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے راستے ہیں، الگ الگ قبیلے ہیں، وہاں سے ایک بڑی فوج کے لیے مدینہ میں انٹر ہونا ممکن نہیں ہے۔ اتنے گھنے باغات کے درمیان سے ایک بڑی فوج داخل نہیں ہو سکتی ہے۔ صرف ایک حصہ بچتا ہے جو نارتھ کا حصہ ہوتا ہے، نارتھ ویسٹ کا خاص طور پر، باقی نارتھ ایسٹ پورا جو ایک پٹی ہوتی ہے لمبی، کچھ کلومیٹر کہہ سکتے ہیں آپ۔ بعض لوگوں نے بعد میں جنہوں نے کتابیں لکھی 8 کلومیٹر تک اس کو لمبا کھینچا ہے، لیکن اتنا محسوس نہیں ہوتا ہے کہ اتنا لمبا خطہ رہا ہوگا جس کو کور کیا گیا تھا، بلکہ وہ کچھ میل کا یا چند بڑے فاصلے کا تھا، جو بہرحال کچھ کلومیٹر میں ہی سمٹتا ہے۔ اس خطے کے اوپر خطرہ تھا کہ وہاں سے بڑی فوج حملہ آور ہو سکتی ہے۔ اب کیا کیا جائے، وہاں پر آرمی کو لگایا جائے، فوج کو کھڑا کیا جائے، کیسے تحفظ کیا جائے، یہ مشورہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک مشورہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم فارس کے رہنے والے ہیں، ایران کے رہنے والے ہیں۔ جب جنگیں ہمارے ملکوں کے اندر باہر سے حملہ آوروں کی شکل میں ہوتی تھی تو ہمارا طریقہ یہ رہتا تھا کہ ہم اپنے ملک کے بارڈر کے اوپر بڑی بڑی خندق کھول دیتے تھے، گڑھے کھود دیتے تھے کہ ایک بڑی فوج تیزی سے حملہ کر کے اندر داخل نہیں ہو سکتی ہے۔ جب بڑا گڈھا کھدا ہوا ہوگا، خندق کھدی ہوئی ہوگی، تو جو سواریوں پر، گھوڑوں پر، اونٹوں پر فوج آ رہی ہے وہ اس میں داخل نہیں ہو پائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مشورے کو بہت پسند فرماتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ ہم خندق کھولیں گے اسی حصے میں جو حصہ کھلا ہوا ہے اور وہاں سے حملے کا خطرہ موجود ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشورہ دیکھتے ہیں، مدینے والوں کو بھی یہ مشورہ بہت پسند آتا ہے۔ پہلی دفعہ مدینے والے جنگ کے اندر اس طرح کی کوئی کارروائی کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ پورے عرب کے اندر اس کی مثال ہی نہیں ملتی ہے کہ خندق کھود کے جنگ لڑی جاتی ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی کے اس بہترین مشورے کو دیکھ کر مہاجرین کہنے لگتے ہیں سلمان تو مہاجروں میں سے ہیں، انصار کہنے لگتے ہیں نہیں، سلمان انصاری ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سلمان منا اہل البیت، سلمان تو میرے گھر والوں میں سے ہیں۔ تو حضرت سلمان کو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہترین تمغہ اور ایک طرح سے اعزاز ملا کہ حضور نے اپنی نسبت ان کو عطا فرمائی۔ تو اس مشورے کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم طے فرماتے ہیں کہ 10 گز 10 ہاتھ کے برابر کا خطہ جو ہوتا ہے وہ الاٹ کیا جاتا ہے الگ الگ ٹیم کو، 10 لوگوں کی، کہ وہ اس کو کھودنا شروع کریں۔ جو خندق کھودنی ہے تقریباً یوں سمجھیے کہ اس کی جو چوڑائی ہوتی تھی
وہ تقریباً 6 میٹر کی ہوتی تھی، جو بعد میں تحقیقات آئی ہیں سامنے، جس سے اندازے لگائے گئے ہیں پرانی پیمائشوں کے کہ تقریباً 6-7 میٹر کی چوڑائی تھی، اور گہرائی جو تھی اس کا جو اندر کا ڈیپتھ تھا وہ تقریباً 5 میٹر کا تھا۔ تو ظاہر ہے اس کو کھودنے کے لیے جو ان کے پاس پھاوڑے وغیرہ تھے، اور وہ بعض جگہ بیچ میں پتھریلی زمین بھی آتی تھی، تو ان سب کو کھودنے میں بڑی محنت درکار تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مدینے کے صحابہ کو لگا دیا تھا اسی مہم کے لیے کہ وہ اس پر کام کریں گے۔ تقریباً 3000 صحابہ اس جنگ میں شریک رہے ہیں جو مدینے کے دفاع میں آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الگ الگ زمین کے حصے طے فرمائے تھے، مقرر فرمائے تھے، اس میں کام ہو رہا تھا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک کاریگر کی طرح، ایک ملازم کی طرح، ایک خادم کی طرح، ایک سپاہی کی طرح، ایک کام کرنے والے کی طرح انہی لوگوں کے ساتھ شامل تھے، بلکہ ان لوگوں سے زیادہ بڑا حصہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کھودنے کے لیے لیا ہوا تھا، اور تمام صحابہ کے ساتھ مل کر یہ کام فرما رہے تھے۔ اور اس موقع پر بہت فاقے کا زمانہ تھا، کیونکہ وہ کھیتی باڑی کرنے کا زمانہ تھا، اور اس سال کھیتی باڑی کر نہیں سکے تھے اسی جنگ کی مشکلات کی وجہ سے۔ تو غلہ بھی زیادہ موجود نہیں تھا مدینہ منورہ میں، فاقے تک کی نوبت آ گئی تھی۔ مدینے والوں کے اوپر بڑا سخت وقت تھا کہ کھانے پینے کا نظم نہیں تھا، غلے اور سامان کی کمی ہو گئی تھی۔ ایسے وقت میں اتنی سخت جنگ سامنے تھی، اور اس میں بھی زمین کھودنا، دن بھر صبح آ جاتے تھے وہ لوگ، شام تک اسی کام میں لگے، کیونکہ فوج نکل رہی تھی، حملہ ہونے والا تھا، چند دنوں کے اندر اتنے بڑے کام کو پورا کرنا تھا۔ تو ظاہر ہے اس کے کھودنے کے لیے سب لوگ جمع ہو جاتے تھے، کام کرتے رہتے تھے۔ وہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں کام کر رہے تھے۔ بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے جاتے تھے، کیونکہ پیٹ خالی ہوتا تھا تو کام کرنا مشکل ہوتا تھا۔ پیٹ کو بھاری رکھنے کے لیے تھوڑا ایک پتھر کا ٹکڑا لیا جاتا تھا، وہ باندھ لیا جاتا تھا تاکہ پیٹ ذرا بھرا بھرا سا محسوس ہو اور کام کرنا آسان ہو۔ ایک دفعہ جب سب صحابہ کام کر رہے تھے، سب بڑی تعداد میں جن کو کھانا نصیب نہیں ہو رہا تھا، اپنے پیٹوں کے اوپر ایک ایک پتھر باندھے ہوئے تھے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر سرکتی ہے، دیکھا جاتا ہے کہ حضور کے پیٹ پر تو 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ سب کے پیٹوں پر ایک ایک پتھر بندھے تھے، حضور کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے تھے۔ جتنی پوری فوج کے پاس فاقے کی حالت تھی، اس سے زیادہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاقے سے گزر رہے تھے۔ اسی موقع پر کچھ معجزاتی چیزیں بھی ظاہر ہوئیں۔ ایک دفعہ جب پتھر زمین کا ایک بہت بھاری بھرکم اور مضبوط حصہ ٹوٹ نہیں رہا تھا، پھاوڑا اس پر چلا رہے تھے صحابہ جن کے حصے میں تھا وہ، اور وہ ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ کا ذکر تو اس وقت نہیں ملتا، ان کی روایت میں ملتا ہے کہ وہ پھٹ نہیں رہا تھا، ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات لائی جاتی ہے کہ ایک مٹی کا بڑا تودا ہے، وہ ٹوٹ نہیں رہا ہے، ہمارے پھاوڑے چل رہے ہیں لیکن وہ ٹوٹنے پر تیار نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پانی لاؤ۔ پانی لیتے ہیں اور اس میں اپنا لعاب دہن ملاتے ہیں، تھوڑا تھوکتے ہیں، اس میں کچھ دعائیں پڑھ کے پھونکتے ہیں، اور فرماتے ہیں جا کر اس کو اس مٹی پر چھڑک دو۔ روایات میں ملتا ہے، صحیح روایات میں، کہ جب جا کر اس پانی کی چھینٹیں اس تودے پر ڈالی جاتی ہیں تو وہ ریت کے بالکل ذروں کی طرح بکھر کر ایک ٹیلا بن جاتا ہے، اور اس کو اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا جو وہاں پر ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک خطے میں غالباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی جو حصہ توڑنے کا تھا، ایک بڑا پتھر آتا ہے۔ اس پتھر کو توڑنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ پھاوڑے چلتے نہیں ہیں، اور جو نوکیلے لوہے کے آلات ہوتے ہیں جس سے کہ زمین کو توڑا جاتا ہے، وہ اس پر کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں، بڑا سخت مضبوط پتھر ہوتا ہے، ٹوٹ نہیں رہا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھاوڑا لیتے ہیں اور فرماتے ہیں بسم اللہ، ایک مارتے ہیں، اس کے اندر سے ایک چنگاری پھوٹتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر، اعطیت مفاتیح الشام، اللہ اکبر، مملکت شام کی چابیاں مجھے دے دی گئی ہیں۔ پھر دوسرا پھاوڑا بسم اللہ کہہ کے مارتے ہیں، ایک چنگاری اٹھتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ اکبر، اعطیت مفاتیح فارس، واللہ انی لابصر قصر المدائن الابیض۔ اللہ اکبر، مجھے ایران پرشین امپائر کی چابیاں دے دی گئی ہیں، خدا کی قسم میں یہاں سے
مدین کے وائٹ پیلس کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر تیسرا پھاوڑا مارتے ہیں، چنگاری نکلتی ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ اکبر، اعطیت مفاتیح الیمن واللہ انی لابصر ابواب صنعاء من مکان الساعہ، خدا کی قسم مجھے یمن کی چابیاں دے دی گئی ہیں، میں اس مقام سے صنعاء کے دروازوں کو دیکھ رہا ہوں، ابھی یہاں پر کھڑے ہو کر یہ سارے مناظر مجھے دکھائے جا رہے ہیں۔ ایسے حالات میں جب کہ مدینہ ختم ہونے والا ہے، بظاہر پورا الائنس جزیرۃ العرب کا مدینے کا صفایا کرنے آ رہا ہے، حضور شام، مدین اور شام، مدائن، فارس، پرشین امپائر اور رومن امپائر کی چابیاں دینے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ سب فتح ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے خدا کی قسم قیامت تک تم لوگ، اے مسلمانوں، جن جن ملکوں کو دنیا میں فتح کرتے رہو گے، اللہ کی قسم اس کی چابیاں تو حضور کو دے دی گئی تھیں، تم جو کچھ فتح کرو گے اس کی چابیاں تو حضور کے ہاتھ میں اللہ نے عطا فرمائی تھی، تم آگے اس کو فتح کرتے چلے جا رہے ہو۔ اس کے بعد وہ تودا، وہ جو پتھر کا ایک حصہ تھا وہ ٹوٹ گیا اور پھر کام آگے بڑھنے لگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہم کے ساتھ وہ کام کرتے رہے یہاں تک کہ خندق تیار ہونے لگی۔ اسی درمیان میں کچھ معجزاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کھانوں میں جو برکت کے واقعات ہیں وہ بھی سامنے آئے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی موقع پر موجود تھے، اسی موقع پر حضرت نعمان ابن بشیر کی بہن اپنی ماں سے کھجور کا تھوڑا سا ایک خوشہ لے کر آتی ہیں اپنے باپ بشیر اور اپنے ماموں کو دینے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتی ہیں، حضور فرماتے ہیں کیا ہے؟ فرماتی ہیں کہ کھجور ہیں کچھ، اپنے باپ اور ماموں کو دینے جا رہی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ادھر لاؤ، حضور لے لیتے ہیں، اس کو ڈھانکتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ سب لوگ آؤ، میں تمہیں کھجور بانٹوں گا۔ نکال کے کھجور دینا شروع کرتے ہیں، تمام لوگ جو سب موجود ہوتے ہیں اسے خوشے سے حضور سب کو کھجور کھلا دیتے ہیں اور پھر ان کے والد اور ماموں کو بھی کھجور دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ کھانے کی برکت کا بڑا عظیم الشان پیش آیا تھا جو حضور کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ نے جب دیکھا کام کرنے کے بعد حضور بہت تھکے ہوئے ہیں، فاقے میں ہیں اور کھانے پینے کا نظم تک نہیں ہو پا رہا ہے، تو اپنے گھر والوں کے پاس اجازت لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں ارے بھائی کچھ کھانے پینے کا انتظام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، میں کچھ ضیافت کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان کی خاتون، ان کی بیوی فرماتی ہاں 1 سا کے برابر گیہوں موجود ہے گھر میں اور ایک بکری ہے ہماری دودھ دینے والی۔ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے آج میں حضور کی دعوت کروں گا، وہ جو گیہوں ہے اس کو پیس کر آٹا بنا لو، جانور کو وہیں ذبح کرتے ہیں، گوشت تیار کرتے ہیں، ہانڈی چولہے کے اوپر چڑھا دی جاتی ہے، تنور جلا کر تیار کر لیا جاتا ہے، روٹی اس میں لگا دی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگے بھاگے حضرت جابر رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، خاموشی سے کان میں کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے پاس تھوڑا سا کچھ کھانا موجود تھا، میں نے آپ کی ضیافت کی نیت کی ہے، آپ تشریف لائیے، اپنے ساتھ 1-2 لوگوں کو لا سکتے ہیں، ہم گھر میں کچھ نظم کر رکھا ہے ہم نے، آپ تشریف لائیے، ہم کھانا کھلانا چاہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اچھا کیا ہے؟ بتاتے ہیں یہ روٹی ہے اور جو ہے گوشت، ایک بکری تھی اس کو ہم نے ذبح کیا ہے اور اس کا کھانا تیار کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ٹھیک ہے تم ابھی گھر جاؤ اور جانے کے بعد تم اپنی گھر والوں سے کہنا کہ جس چولہے پر ہانڈی چڑھی ہوئی ہے اس سے اتارے نہیں، اور تنور میں جو روٹی پک رہی ہے اس کو باہر نکالے نہیں، میرے آنے کا انتظار کریں۔ یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں ارے صحابہ، انصاری اور مہاجروں، چلو جابر ابن عبداللہ کے ہاں پارٹی ہے، آج وہاں چلنا ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میرے پسینے چھوٹ گئے، میرے اوسان خطا تھے، میری حالت خراب تھی کہ ایک چھوٹی سی بکری اور تھوڑی سی روٹی ہے اور حضور تمام صحابہ کو، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کو دعوت دے رہے ہیں، آج تو میں کیا کروں گا گھر میں جا کے مجھے پتہ نہیں ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوتا ہے تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ہیں۔ گھر آتے ہیں، اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، میں نے حضور سے کہا تھا لیکن حضور سب کو لے کر آ رہے ہیں، لیکن یہ باتیں فرمائی ہیں کہ حضور نے ہانڈی سے مت ہٹانا اور تنور سے مت نکالنا روٹی۔ فرماتی ہیں ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور خود چولہے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اس کو ڈھک دیتے ہیں جو ہانڈی ہوتی ہے، اور تنور جہاں پہ روٹی پکتی ہے اس کو بھی بند کر دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں لائن لگا کے سب لوگ آنا شروع کرو۔ اس سے تھوڑا سا ہٹاتے ہیں برتن کے اوپر سے ڈھکنا اور
اس کے اندر سے ایک تھوڑا سا پیالے میں بوٹی یا سالن نکال کر روٹی کا ایک ٹکڑا توڑ کے اس کے اوپر رکھ کے دینا شروع کرتے ہیں۔ روٹی توڑتے ہیں، سالن اور گوشت کا ایک حصہ اس کے اوپر رکھتے ہیں اور دیتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جتنے صحابہ تھے ہزاروں کی تعداد میں، سب نے اسی ہانڈی اور اس روٹی سے سیراب ہو کے کھایا، یہاں تک کہ حضور کھا کر جب سب فارغ ہو گئے تو گھر والوں سے کہا کہ اب تمہارا حصہ ہے، تم اس میں کھا لو اور اپنے آس پڑوس والوں کو بھی بھیج دو۔ جب ہٹایا گیا تو جتنا ہانڈی میں سالن پکایا گیا تھا اتنا ہی موجود تھا، پوری روٹی موجود تھی، اس کو وہ پھر کھاتے ہیں گھر والے اور آس پاس کے اپنے پڑوسیوں کے پاس بھی بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے جو ظاہر ہوا تھا۔ خندق کھد جاتی ہے، تیاریاں مکمل ہو جاتی ہیں۔ مدینہ منورہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بنو قریظہ کا قبیلہ ہوتا ہے اس سے معاہدہ پکا کر کے بارڈر پر آ کر پہرا دینا شروع کر دیتے ہیں۔ صحابہ سب آ جاتے ہیں، یہاں پر پہرا ہوتا ہے۔ عورتوں کو بڑے بڑے جو فصیل بند علاقے ہوتے ہیں، بستیاں ہوتی ہیں، محل ہوتے ہیں، اس کے اندر چھپا دیا جاتا ہے، جن کی دیواریں ہوتی ہیں اور اس کے اندر بستی ہوتی ہے، تاکہ کوئی حملہ ہو بھی اندر تو جلدی ان کے اوپر اٹیک نہ ہو سکے۔ تو اس لیے جو حصن کہلاتے تھے، جو فصیلیں ہوتی تھی، اس کے اندر عورتوں کو ٹھہرایا گیا۔ بنو حارثہ کے حصن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور بہت ساری مسلم عورتیں آ کر ٹھہری ہوئی تھیں۔ حضرت حسان ابن ثابت کی فصیل میں بھی ایک بڑی تعداد عورتوں کی جمع تھی۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہم پر لگے ہوئے تھے اور فوج پہنچ جاتی ہے۔ کچھ فاصلے کے اوپر ان کا پڑاؤ ڈل جاتا ہے۔ وہ لوگ مدینے پر حملہ کرنے سے پہلے یہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ مدینے سے باہر نکل کر اگر کوئی فوج آتی ہے تو اس سے مقابلہ کیا جائے گا، لیکن کوئی فوج نہیں آتی ہے۔ کافی دن انتظار ہوتا رہتا ہے، تقریباً 20 دن انتظار کرنے کے بعد وہ لوگ حملہ کرنے کا سوچتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو مدینہ منورہ کے اندر یہودی ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ایک کانٹریکٹ بناتے ہیں، اور اس کے لیے جو مڈل مین کا کام کرتے ہیں وہ یہی خیبر کے رہنے والے بنو نذیر کے سردار جو یہودی تھے، مدینے سے نکالے گئے تھے، حیی ابن اخطب، خاص طور پر اس کا نام ذکر کیا جاتا ہے کہ اس نے اس مہم کو اپنے ذمے لیا تھا، جس نے جا کر مکے والوں کو جنگ کے لیے تیار کیا تھا، جس ٹیم نے جا کر غطفان کے قبیلوں کو تیار کیا تھا اس جنگ کے لیے، وہی آ کر اس بنو قریظہ کے لیڈر کعب ابن اسد قرظی کے ساتھ بات کرتا ہے۔ پہلے تو کعب ابن اسد قرظی حیی ابن اخطب کو آنے نہیں دیتے، اپنے محل کے دروازے سے ہی بھگاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں میں بات کروں گا، میں تمہارا بھائی ہوں، تھوڑی سی بات سن لو، ایک دفعہ میری بات سنو۔ اصرار کرتے 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 کسی طرح ان کو مناتا ہے اور اندر آتا ہے اور کہتا ہے دیکھو، کعب ابن اسد کہتے ہیں دیکھو، اگر تم یہ بات لے کر آئے ہو کہ محمد کے ساتھ غداری کرو تو میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ان سے زیادہ وفادار کوئی نہیں ہے، اور میں نے ان سے معاہدہ تازہ کیا ہے، میں اس کو نہیں توڑ سکتا۔ وہ سمجھاتا ہے ارے تم کیسی بات کر رہے ہو، ارے تم کیسی باتیں کرنے لگے ہو، تم ایک معاہدے کی وجہ سے اتنا فکر کر رہے ہو، دیکھ نہیں رہے ہو پورے مدینے، پورے مکے سے اور مکے کے آس پاس سے پورے قبیلے اٹھ کر آ گئے، اب تو یہاں مدینے کا صفایا ہونے والا ہے، اگر تم نے ان کا ساتھ نہیں دیا تو تم بھی مارے جاؤ گے، کیونکہ تمام لوگ مدینے میں تو قتل ہونے والے ہیں، تم بھی مار دیے جاؤ گے۔ سمجھاتا ہے، پٹی پڑھاتا ہے، بہکاتا ہے، یہاں تک کہ کعب ابن اسد کو تیار کر لیتا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے کو توڑ دیں، یعنی غداری اور بغاوت اندر سے کر دیں، کہ جس کے نتیجے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اندرونی خلفشار بھی ہو اور باہر کا حملہ بھی ہو، اور وہ پھر دونوں محاذ پر نہ لڑ پانے کی وجہ سے شکست کھا جائیں۔ کعب ابن اسد اس کا اعلان کر دیتا ہے اور ان کی طرف سے بھی بغاوت کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچ جاتی ہے کہ اندر جو قبیلہ ہے جہاں ہماری خواتین، عورتیں، بچے سب موجود ہیں، ہمارے گھروں کے اندر سے ایک بڑا فتنہ پیدا ہو گیا ہے، بنو قریظہ والے ان پر کبھی حملہ کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اس محاذ کو چھوڑ کر اندر جانا پڑے گا، اور ظاہر ہے مکے والے اندر حملہ آور ہو جائیں گے، ایک بڑا خطرہ سامنے ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سیاسی سمجھ بوجھ کے ساتھ دو لوگوں کو منتخب کرتے ہیں، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے سردار ہوتے ہیں، اور ان کا الائنس ہوتا ہے بنو قریظہ کے ساتھ جاہلیت کے دور سے۔ دوسرے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو جو خزرج سے تعلق رکھتے ہیں، ان دونوں سے کہتے ہیں دیکھو تم لوگ خاموشی سے جاؤ، بنو قریظہ سے جا کر ملو، حالات کو دیکھو کہ کیا واقعی جو خبریں آ رہی ہیں ان کی غداری کی وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، اور اگر
غداری انہوں نے نہیں کی ہے تو آ کر زبردست اعلان کرنا، تاکہ سب لوگوں کے درمیان جو ایک ڈر پیدا ہو گیا ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور اگر واقعی انہوں نے غداری کر دی ہے تو بہت خاموشی سے اس راز کو چھپا کر لانا اور میرے سامنے صرف پیش کرنا۔ یہ دونوں حضرات جاتے ہیں، کعب بن اسد سے ملتے ہیں، وہ اعلان کرتا ہے کہ ہاں بھائی ہم نے غداری کر دی ہے۔ کون؟ محمد۔ کیسے محمد؟ ہم نے کوئی عہد وہد نہیں کیا ہے، ہم نہیں جانتے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح کی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں تو یہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی کھلی غداری ان کی طرف سے ہو چکی ہے۔ یہ لوگ خاموشی سے آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اللہ کے رسول برا ہوا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اس راز کو خاموشی کے ساتھ دبا کر رکھو، لوگوں میں پھیلنے مت دو۔ لیکن بہرحال خبریں پھیلنے لگتی ہیں۔ اسی موقع پر منافقین سامنے آتے ہیں اور آ کر کہنے لگتے ہیں اللہ کے رسول ہمارے گھر سیف نہیں ہے، ہم لوگ گھر جائیں گے واپس، یہاں نہیں رہیں گے، نہیں رہیں گے، نہیں رہیں گے۔ ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر بے پردہ ہو گئے ہیں، ہمارے عزت و آبرو نیلام ہو رہی ہے، ہمارے بیوی بچے خطرے میں ہیں، ہم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ گھر جا کر اپنی حفاظت کا انتظام کریں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ لوگ بے پردہ نہیں ہوئے ہیں، ان کے اوپر سے پردے نہیں ہٹیں، وہ محفوظ اور مامون ہیں۔ اسی موقع پر جب کہ یہودیوں کی طرف سے کچھ مدینہ منورہ کے الگ الگ محلوں میں ان کی طرف سے کارروائیاں اور سازشی کوششیں اور راز کی باتیں لینے کے لیے کچھ جو جاسوس پھیلنا شروع ہوتے ہیں، اسی موقع پر حضرت حسان کے جو فصیل ہوتی ہے، ان کی جو بستی ہوتی ہے جہاں پر خواتین کی ایک بڑی تعداد جمع ہوتی ہے، وہاں ایک قریب کے اس کی دیوار کے قریب ایک آدمی گزرتا ہے یہودیوں کا، اوپر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب دیکھتی ہیں کہ یہ شخص یہودی آیا ہوا ہے اور کچھ فتنہ چاہتا ہے اس بستی کے اندر کرنا، یا کچھ نقصان پہنچانا چاہتا ہے عورتوں کو، خواتین کو، اس بستی کو۔ تو وہ حضرت حسان کے پاس آ کے کہتی ہیں کہ بھائی دیکھو ایک یہودی کھڑا ہوا ہے، موقع ہے تم ذرا نیچے اترو اور جا کر اس کا صفایا کرو، قتل کر کے آؤ۔ حضرت حسان کہتے ہیں آپ جانتی ہیں بھائی ہم لڑنے والے آدمی نہیں ہیں۔ حضرت حسان ذرا لڑائی سے دور رہنے والے آدمی تھے، شاعری کے آدمی تھے۔ شاعری میں ان کی جو تلوار چلتی تھی وہ بڑے بڑے ادیبوں اور شاعروں کو ڈھیر کر دے، لیکن میدان جنگ میں وہ تلوار نہیں اٹھا پاتے تھے۔ اللہ ہر ایک کے اندر الگ الگ خصوصیات رکھتا ہے۔ ان کی جو زبان تھی وہ تلوار سے تیز تھی۔ انہوں نے کہا بھی اپنے شعروں میں کہ میری زبان لسانی صارم لعیب فیہ، میری زبان ایسی تیز تلوار ہے کہ اس تلوار میں ذرہ برابر کوئی عیب نہیں ہے۔ لیکن اصل تلوار لے کر وہ لڑنے والے آدمی نہیں تھے۔ حضرت صفیہ سے کہنے لگے نہیں بھائی میں تو نہیں جا سکتا، میری ہمت نہیں ہے، میں لڑائی نہیں کر سکتا۔ حضرت صفیہ بڑا ڈھاٹا باندھتی ہیں، امامہ سا باندھتی ہیں اپنے اوپر، لباس پہنتی ہیں، اس بڑی فصیل سے لٹک کر نیچے آتی ہیں اور اس یہودی کو پکڑ کر ایسا خنجر مارتی ہیں کہ وہیں پر ڈھیر کر دیتی ہیں۔ واپس آتی ہیں اور آ کر حضرت حسان سے کہتی ہیں دیکھو میں نے تو مار دیا اس کو، لیکن وہ مرد ذات ہے اس لیے میں اس کے کپڑے اتار کے جو اسلحے کا سامان وغیرہ وہ چھین کر نہیں لائی ہوں، جا کر تم ذرا اسلحہ اٹھا کر لے آؤ اس کے پاس سے۔ حضرت حسان کہتے ہیں نہیں مجھے کچھ ضرورت نہیں ہے اس کی، میں نہیں جا رہا، مجھے اسلحہ سے کیا لینا اس کی زرہ اور اس کے کپڑے وپڑے، مجھے ضرورت نہیں، میں یہیں سیف ہوں، یہیں آرام سے بیٹھا ہوں۔ بہرحال یہ ایک واقعہ ہوتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے جو یہودی تھے ان کو میسج چلا جاتا ہے کہ شاید مسلمانوں کی بستیوں کے اندر لشکر موجود ہے، وہ حملہ کر سکتا ہے۔ اس قتل کے ذریعے سے ان میں ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف جو مشرکین ہوتے ہیں وہ لوگ جیسے ہی حملہ کرنے کے لیے اندر داخل ہونے لگتے ہیں تو اس حصے میں جب وہ خندق دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کا کبھی تجربہ ہی نہیں کیا ہوتا ہے انہوں نے، اور ظاہر ہے اتنی بڑی خندق جب بیچ میں کھدی ہوئی ہو تو ایک لشکر اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ تیروں سے مقابلہ چل رہا ہوتا ہے۔ ان کا لشکر جہاں پہ کھڑا ہوتا ہے، مسلمان بارڈر پر جدھر کھڑے ہوتے ہیں، تیر سے مقابلہ جاری رہتا ہے۔ اسی موقع پر ایک بڑا ماہر لڑاکو شخص مکے کا اور مشرکین کی طرف کا آتا ہے سامنے، اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی آگے بڑھتے ہیں جس کا نام عمرو ابن عبد ود ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1000 شہسواروں کے برابر وہ اکیلا تھا، 1000 لڑاکو لوگوں کے مقابلے میں وہ اکیلا کافی ہوتا تھا، اتنا بڑا ماہر لڑاکو تھا، سولجر تھا اور جو ہے فوجی تھا وہ، اور اس کے ساتھ اکرمہ ابن ابی جہل اور کئی لوگ مل کر آتے ہیں
کہ ہم کسی طرح تیز رفتار میں اپنے گھوڑوں کو پھاند دیں گے، پھلانگ دیں گے اور خندق کو عبور کر کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تیروں سے مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے، جیسے ہی وہ قریب پہنچتا ہے عمرو بن عبد ود خندق دیکھتا ہے تو ظاہر ہے اس کے اوپر پھلانگنا آسان نہیں ہوتا، اتنی بڑی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے ارے بھائی تم میں سے کوئی ہے جو اکیلا میرے مقابلے میں آ سکے؟ کسی میں ہمت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، جو مسلمانوں کے بہت ہی عظیم لیڈر اور بہت ہی زبردست فوجی اور مجاہد ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہت ساری خصوصیات ہیں، ان کی ایک بڑی خصوصیت شجاعت بھی ہے، بڑے لڑاکو، بڑے جنگجو، بڑے ہمت والے آدمی تھے۔ وہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں مقابلہ کروں گا۔ کہتا ہے اچھا۔ حضرت علی کہتے ہیں دیکھو میں تمہارے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، تم نے ایک بات کہی تھی مکے میں کہ اگر کوئی قریش کا آدمی میرے سامنے 2 باتیں رکھے گا، خصلتیں رکھے گا، تو میں ان میں سے ایک اچھی چیز لے لوں گا۔ تو میں بھی تمہارے سامنے 2 پرپوزل رکھتا ہوں، 2 آپشنس رکھتا ہوں۔ کہتا ہے کیا ہے؟ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ دیکھو میں تمہارے سامنے اللہ کا دین پیش کرتا ہوں، اللہ کے دین کو قبول کر لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لو، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کہتا ہے مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں دوسرا حل یہ ہے کہ آؤ آ کے مجھ سے جنگ کرو۔ وہ کہتا ہے ارے میرے بھتیجے میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا۔ حضرت علی جواب میں کہتے ہیں لیکن میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس کے آگ لگ جاتی ہے، اتنا بڑا لڑاکو، اور علی رضی اللہ عنہ اس کو چیلنج کرتے ہیں۔ وہ اترتا ہے اپنے گھوڑے سے، اپنے گھوڑے کی پونچھیں کاٹتا ہے، مار کے گراتا ہے کہ میں پلٹ کر واپس جانے والا نہیں ہوں، حملہ کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے حملے کو روک کر جو وار کرتے ہیں، روایات میں آتا ہے صاف 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ ایسا حملہ اس کے اوپر مارتے ہیں، ایسا وار مارتے ہیں کہ وہیں پر اس کا کام تمام ہو جاتا ہے۔ باقی لوگ دم دبا کے بھاگتے ہیں دوبارہ فوج کے پاس۔ ایک لمبا وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ دوسری طرف ایک بڑی اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ ایک شخص جو غطفانی ہوتے ہیں، غطفان کے قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں، نعیم ابن مسعود، وہ آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چپکے سے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے آپ کو نبی مان لیا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن میں نے ابھی اپنی قوم کو یا کسی کو بھی نہیں بتایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں دیکھو جنگ چالوں کا نام ہے، جنگ چال بازی سے کھیلی جاتی ہے، لڑی جاتی ہے۔ ابھی تم کسی کو بھی مت بتاؤ، تم ایک بڑی خدمت اور مدد کر سکتے ہو اسلام کی، تم ان کے درمیان پھوٹ ڈال دو۔ تم ان کے جو الگ الگ الائنس بنے ہوئے ہیں، قریش اور غطفان کا ایک الائنس بنا ہوا ہے، ادھر سے مدینے کے اندر سے یہودی جو بنو قریظہ کے ہیں وہ لوگ بغاوت کر چکے ہیں، تم ان کے درمیان پھوٹ ڈال دو، یہ بڑی خدمت ہوگی۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں انشاءاللہ اس پر کام کروں گا، کیونکہ میں بہت محبوب اور بہت معتمد آدمی ہوں ان لوگوں کے درمیان۔ سب سے پہلے وہ جاتے ہیں بنو قریظہ کے پاس، جو یہودیوں کا قبیلہ اندر ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی ان کے پرانے تعلقات ہوتے ہیں، وہ لوگ ان کو اچھے سے پہچانتے ہیں، یہ ان کو پہچانتے ہیں۔ ان کے پاس جا کے ایسے ملتے ہیں جیسے غطفان کا ایک آدمی جو لڑنے آیا ہوا ہے وہ ملنے کے لیے آ گیا ہے ان کی بستی میں۔ وہ اس کے پاس جا کر اس کے لیڈر سے کعب بن اسد سے بات کرتے ہیں کہ دیکھو مکے والے آئے ہیں حملہ کرنے کے لیے، کتنے دن یہاں رہیں گے؟ کافی دن تک انتظار کریں گے، پھر پریشان ہو کے وہ لوگ واپس جائیں گے۔ جب واپس جائیں گے تو پلٹ کر مسلمان آ کر تمہیں چھوڑیں گے نہیں، تم جانتے ہو تمہیں وہ ختم کر دیں گے، تم نے جس طرح سے بغاوت کی اس کی سزا قتل ہی ہے۔ وہ کہتا ہاں بات تو صحیح ہے، تو تم ایک کام کرو، مکے والوں سے، قریش کے لوگوں سے ایک ڈیمانڈ رکھو، ان سے کہو کہ ہم تمہارا ساتھ اس وقت دیں گے مدینے کے اندر سے بغاوت کر کے حملہ کر کے جب کہ تم اپنے کچھ لوگوں کو ہمارے پاس رہن کے طور پر رکھا دو، یعنی اپنے لوگوں میں سے کچھ منتخب سلیکٹڈ لوگوں کو ہمارے قبیلے میں بھیج دو، ہمارے ساتھ وہ لوگ رہیں گے، یہاں تک کہ اگر مدینے میں آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر حملہ کیا تو تم اپنے لوگوں کی فکر میں ہمارے ساتھ آؤ گے تعاون کرنے کے لیے، وہ ہمارے پاس ایک انشورنس رہے گا، ایک ایشورٹی رہے گی کہ ہمیں وہ تم دے کر جاؤ، یہ تم ان کے سامنے پرپوزل رکھو۔ وہ لوگ کہتے ہیں ہاں بات تو آپ کی بہت صحیح ہے، کیونکہ اگر وہ لوگ واپس چلے گئے تو ہمارا تو خاتمہ ہو جائے گا، ہمارا کیا ہوگا، لہٰذا یہ پرپوزل بہت مناسب ہے، ہم ایسا کریں گے۔ وہ فوراً پھر قریش کے پاس آتے ہیں، مکے والوں کے پاس آتے ہیں، ان سے آ کر کہتے ہیں کہ دیکھو بنو قریظہ والے جو ہیں نا، وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ عہد شکنی وکنی کرنے والے نہیں ہیں، وہ لوگ ایسی باتیں منا رہے ہیں، وہ لوگ کچھ بھی تمہارا ساتھ نہیں دیں گے،
اندر سے وہ لوگ مل جائیں گے. وہ چاہتے کیا ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں, میں اندر کی بات جانتا ہوں. ایکچولی وہ لوگ تم سے اپنے کچھ لوگوں کو مانگیں گے, کیونکہ بغاوت وہ لوگ کر چکے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو چکی ہے. تو تم میں سے کچھ لوگ مانگ کے اپنے پاس رکھیں گے, پھر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئیں گے تو وہ نذرانے کے طور پہ ان لوگوں کو پیش کر دیں گے کہ ان کو قتل کر دو, ہمیں معاف کر دو. تو اس لیے اپنے لوگوں کو ان کے پاس مت بھیجنا, اگر بھیجا تو وہ مار ڈالیں گے. تو قریش کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے, ہاں بھائی خطرہ ہے. پھر فوراً غطفان کے پاس آتے ہیں. غطفان کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو, جو قریظہ کے لوگ ہیں وہ لوگ اس طرح سے سازش رچ رہے ہیں, جو مکے والوں سے انہوں نے بات کی ہوتی ہے وہی بات غطفان والوں سے کہتے ہیں تم اپنے لوگوں کو مت بھیجنا. وہ لوگ بھی مان جاتے ہیں. جب ابو سفیان آخر میں تھک کر حملہ کرنے پر آ جاتا ہے, کچھ بھی ہو ہم جا کے لڑیں گے, اتنی دیر ہو گئی ہے, 20 دن سے زیادہ ہو گئے یہاں کھڑے کھڑے اور کوئی راستہ ہی نہیں نکل رہا ہے جنگ کرنے کا, اب ہمیں حملہ ہی کرنا ہے. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنا وقت گزر چکا ہوتا ہے تو محسوس کرتے ہیں کہ شاید صحابہ بہت سخت دشواری میں ہیں اور اب مزید جھیلنا ممکن نہیں ہو رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک خیال آتا ہے, خاص صحابہ کو جمع کر کے, خاص طور پہ انصاری صحابہ کو جمع کر کے, حضرت سعد بن معاذ, سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہم وغیرہ کو جمع کر کے فرماتے میرا خیال ایسا ہو رہا ہے کہ مدینہ منورہ کے غلے میں سے 1/3 غلے کے بدلے میں غطفان کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کر لو. غطفان کو سمجھا دو کہ بھائی ہمارے ساتھ جنگ نہ کرو, تم واپس چلے جاؤ, پورے مدینے کے غلہ جو اگے گا سال کا اس کا 1/3 ہم تم کو دیا کریں گے. تو حضرت سعد بن معاذ نے کہا اللہ کے رسول یہ اللہ کا فیصلہ ہے یا آپ ایسا سوچ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں, میں ایسا سوچ رہا ہوں رعایت کرنے کے لیے کہ لوگ بہت پریشانی میں. تو حضرت سعد بن معاذ نے بڑا جذباتی جواب دیا اللہ کے رسول پوری جاہلیت کے زمانے میں جب تک ہم اسلام نہیں لائے تھے مکے والوں کو ہماری طرف سے ایک دانہ نہیں ملا ہے سوائے خریدنے کے یا مہمانی کے. مہمان بن کے آئے تو ہم نے کھلایا, یا خریدا ہے ہم سے غلہ تو ہم نے دیا ہے. آج تک کبھی ذلیل ہو کے ان کو غلہ نہیں دیا ہے. آج ہم اسلام لے آئے ہیں, عزت والے ہو گئے ہیں کہ ہم ذلیل ہو کر ان کو غلہ دیں گے اپنی جان بخشی کے لیے؟ اللہ کے رسول ہم اس کو پسند نہیں کرتے. حضور فرماتے ٹھیک ہے, اگر تم اس قربانی کے لیے تیار ہو تو ٹھیک ہے. دن گزرتے چلے جاتے ہیں. ابو سفیان آخری حملے کے لیے تیار ہو کے آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ بنو قریظہ والوں سے کانٹیکٹ کرتا ہے اور کہتا ہے بھائی تم اپنے لوگوں کو تیار کرو, حملہ کرو, اور اندر سے تم حملہ کرو گے, باہر سے ہم لوگ حملہ کرنے والے ہیں, اس ٹائم پہ ہم لوگ آئیں گے. ان کی طرف سے وہی بات سامنے آتی ہے کہ بھائی دیکھو ہم لوگ عہد شکنی اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک کہ تم اپنے کچھ لوگوں کو رہن کے طور پہ ہمارے پاس نہ رکھو. مکے والے سمجھ جاتے ہیں ارے نعیم ابن مسعود غطفانی نے جو بات کہی تھی بالکل صحیح کہی تھی, نعیم جو بات کہہ کے گئے تھے وہ صحیح کہہ کے گئے تھے. یہ لوگ مانگیں گے لوگوں کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مروا دیں گے اور اپنی جان بچا لیں گے. تو کہتے ہیں ارے ادھر منع کر دیتے, ہم اپنے لوگوں کو نہیں دیں گے. بنو قریظہ والے سمجھ جاتے ہیں ارے نعیم ابن مسعود جو بات بتا کر گئے تھے کہ یہ لوگ بھاگ جائیں گے واپس, ہمیں خالی چھوڑ کر چلے جائیں گے, ویسے ہی کرنے والے ہیں. تو وہ لوگ بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. دونوں کے درمیان پھوٹ پڑ جاتی ہے اور گویا کہ حضرت نعیم ابن مسعود ایک شخص کی وجہ سے جنگ کے پانسے کو پلٹنے میں بڑا اہم کردار ادا ہوتا ہے. ایک شخص کتنی بڑی مدد کر سکتا ہے, اپنی پوزیشن کی وجہ سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ابو سفیان جب حملہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس رات میں, جس رات یہ سب باتیں ہو جاتی ہیں, اللہ کی طرف سے ایک آندھی کا لشکر بھیجا جاتا ہے. سخت ٹھنڈک کی رات ہوتی ہے. بہت مکے والے ظاہر ہے اتنی ٹھنڈک کے عادی ہی نہیں ہوتے. مدینے کی جو ٹھنڈک ہے اندر گھسنے والی, جو لوگ جاتے ہیں ٹھنڈک کے زمانے میں انہوں نے دیکھا ہوگا, مکہ مکرمہ میں ویسی سردی کا تصور ہی نہیں ہے. تو ان لوگوں کے لیے یہ سردی بہت مشکل تھی. کھلی جگہ میں خیمے لگا کر رہنا, 20 دن 30 دن ایک مہینے سے اوپر ہو رہا ہے, وہاں پہ بیٹھے رہنا بہت مشکل ہو رہا تھا. اس رات ایسی آندھی چلی کہ چولہے کے اوپر ہانڈیاں نہیں ٹک رہی تھیں. خیمے جو گاڑے گئے تھے وہ سب اکھڑ کر نکل گئے تھے اور خیمے لگائے نہیں جا رہے تھے. اتنی تیز ہوا تھی کہ کسی طرح سے بھی نہ کھانے پکانے کا, نہ چولہے جلنے کا, نہ خیمے گاڑنے کا انتظام ہو رہا تھا. پریشان ہو گئے وہ. پوری رات ایسے ہی بیتتی رہی, یہاں تک کہ ابو سفیان نے کہا بھائی دیکھو اب میں اس سے زیادہ نہیں رہ سکتا, اب میری رائے یہی ہے کہ ہم واپس جائیں گے, اب آگے کچھ نہیں کر سکتے. بنو قریظہ نے بھی دھوکہ دے دیا ہے اور یہاں بھی مصیبت آن پڑی ہے, کھانا پینا رہنا مشکل ہو رہا ہے, ٹھنڈک برداشت سے باہر ہو گئی, اب مزید نہیں رکا جا سکتا ہے. لوگ بھی بہرحال اس پر تیار ہونے لگتے ہیں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خبر کو لینے کے لیے کہ وہاں پر کیا چل رہا ہے، جاسوسی کرنے کے لیے اعلان فرماتے ہیں فجر کے بعد کون شخص ہے جو خبر لے کر آئے گا، یا عشاء کے بعد رات کے حصے میں خبر لانے کا حکم دیتے ہیں۔ کوئی شخص سامنے نہیں آتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ بن الیمان کو کا ہاتھ پکڑتے ہیں، کہتے ہیں حذیفہ تم جاؤ اور جا کر خبر لے کر آؤ، لیکن کوئی فتنہ نہ کرنا، کسی کو مارنا نہیں، حملہ وملہ نہ کرنا، چاہے موقع مل جائے، خاموشی سے صرف وہاں کی سچویشن دیکھ کر آ جانا۔ حضرت حذیفہ جاتے ہیں، خاموشی سے ایک جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں ابو سفیان بات کر رہا ہے لوگوں میں کہ بھائی دیکھو اب مزید ہم نہیں رک سکتے، ہم واپس جائیں گے، اب یہ ٹھنڈک برداشت نہیں ہو رہی ہے، ہمارے خیمے تک نہیں لگ پا رہے ہیں، اب مزید رکنا ممکن نہیں ہے، چلو ہم واپس چلیں گے۔ یہ خبر ملتی ہے ان کو، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو سفیان کو سامنے دیکھا ہوتا ہے جہاں پہ سیدھا وہ میری تیر کے نشانے پر ہوتا ہے، اگر میں ایک تیر چلاتا تو اس کا کام تمام ہو جاتا، لیکن حضور کی وصیت مجھے یاد تھی، میں نے ایسا کچھ کام نہیں کیا۔ میں واپس آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنا دی کہ لشکر نامراد واپس چلا گیا ہے، اللہ نے اپنے لشکر سے تمہاری مدد فرمائی ہے اور ان کو واپس بھیج دیا ہے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، صبح ہوتے ہوتے پورا لشکر 10,000 کا مدینہ منورہ کے بارڈر کو چھوڑ کر نکل جاتا ہے مکے کی طرف اور غطفان کی طرف واپس پلٹ جاتا ہے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی اہم خوشخبری دیتے ہیں کہ آج کے بعد سے مکے والے ہم پر کبھی حملہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ آخری وار تھا جو انہوں نے چل دیا ہے، پورا الائنس مل کر آیا تھا، الحمدللہ وہ شکست کھا گئے ہیں۔ اب آئندہ کبھی مکے والے ہمت نہیں کر سکیں گے ہم پر حملہ کرنے کی، اب آئندہ ہم ان پر چڑھائی کریں گے۔ الآن نغزوہم ولا یغزوننا، اب ہم ان پر حملہ کریں گے، وہ کبھی ہم پر حملہ نہیں کر سکیں گے۔ جنگ اس طرح سے غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کی ختم ہوتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر مدینہ منورہ واپس پلٹتے ہیں۔ یہاں آنے کے بعد پھر بنو قریظہ کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، جنہوں نے غداری کی ہوتی ہے۔ وقت ابھی زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے میں نے چاہا تھا کہ آج اس جنگ کو بھی اس میں سمیٹ دیا جائے گا، لیکن انشاءاللہ اگلی قسم میں غزوہ بنو قریظہ کا تذکرہ جو غزوہ احزاب کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے، کیونکہ اس جنگ کے ختم کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہودیوں نے غداری کی تھی ان کی طرف مہم کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو چوٹ لگی ہوتی ہے اسی جنگ میں، ان کی جو یہ گردن کی ایک نس ہوتی ہے وہ ایک نیزے کی وجہ سے پھٹ گئی ہوتی ہے۔ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بنو حارثہ کے محل سے نیچے جھانک کر دیکھتی ہیں تو حضرت سعد کی ماں سے کہتی ہیں ارے اپنے بیٹے کو کم سے کم اچھی زرہ پہنا دیتی، بہت چھوٹی زرہ پہنے ہوئے ہیں، پورا ہاتھ کھلا ہوا ہے، اگر حملہ ہو گیا تو بچ نہیں پائیں گے۔ ان کی ماں کہتی ہیں اے بیٹے تم ابھی تک یہاں ہو، جاؤ جا کے لڑو وہاں پر، تم یہاں کیا کر رہے ہو، بہت دیر کر دی ہے تم نے، جاؤ جا کے آگے بڑھو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہو۔ چنانچہ اس جنگ میں ان کو چوٹ لگتی ہے اور وہ زخمی ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ایک دعا کرتے ہیں، اے اللہ اگر آگے قریش کے ساتھ اور جنگ ہونی ہے تو مجھے زندہ رکھنا، میں اور جنگ کروں گا، اور اگر قریش کے ساتھ اب مزید جنگ نہیں ہونی ہے تو مجھے کم سے کم بنو قریظہ کے بارے میں آنکھیں ٹھنڈی کر لینے دینا، بنو قریظہ کے بارے میں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ پھر انہی کے فیصلے پر بنو قریظہ کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے جو میں آگے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔